بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بچے میں مس نزت آپ لوگوں کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر۔ بچے ہم نے مطالعہ پاکستان کے جو پہلا ہمارے پاس باب ہے اس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اس کے کچھ ٹاپکس وہ کور ہو چکے ہیں۔ نظریہ کیا ہے، اجتماعی نظریہ کیا ہے، نظریے کی کتنی اقسام ہیں، نظریے کے محاذ کیا ہیں، نظریہ سوچ کیوں ضروری ہوتا ہے یا اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پاکستان کا جو نظریہ تھا یعنی نظریہ پاکستان کو بھی ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا۔ اس کے اجزاء ترکیبی یعنی کون کون سے عناصر پاکستان کی سوچ میں آئیں۔ اس کے بعد ابھی جو ہمارا جو اگلا ٹاپک آ رہا ہے اس پہ آنے سے پہلے بچے میں کچھ کویشچن کرتا ہوں۔ ایک سوال ہے میرے دماغ میں اور آپ کے دماغ میں بھی وہ کویشچن میں ڈال رہی ہوں کہ بچے کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ کے مائنڈ میں یہ بات آئی ہے کہ یہ جو دنیا کے نقشے پر جو پاکستان وجود میں آیا ہے اس کی بنیاد کیا تھی، یہ کیسے بن گئی، یہ مملکت کیسے وجود میں آئی؟ بچے آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ بچے آپ سوچیں۔ چلو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں۔ بچے اس دنیا کے نقشے پر پاکستان کا وجود میں آنا، اس کی بنیاد جو تھی بچے کسی جنگ سے نہیں ہوئی۔ پاکستان کسی جنگ سے کسی لڑائی سے وجود میں نہیں آیا۔ بچے پاکستان بننے کے پیچھے یا پاکستان جو بنا ہے اس کے پیچھے یا اس کی بنیاد ایک سوچ سے ہوئی ہے۔ وہ ایک سوچ کے تحت وجود میں آئے ہیں۔ بچے اس سوچ کو ہم کہتے ہیں نظریہ پاکستان، اور نظریہ پاکستان کو ہم دو قومی نظریہ بھی بولتے ہیں۔ بچے دو قومی نظریہ کہاں سے آیا، دو قومی نظریے کا مطلب کیا ہے؟ بچے یہ دو قومی نظریہ اس سوچ کے جو حالق تھے یا اس سوچ کو مسلمانوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں اس کا جو بیج ہے وہ کس نے بویا تھا، اس شخصیت کا بھی آج ہم ذکر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بچے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، بچے دو یعنی ٹو نیشن تھیوری۔ بچے دو قومی نظریہ کیا ہے؟ یعنی دو قوم، ہندو اور مسلمان۔ بچے اگر ہم اس کی تعریف کی طرف آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بر صغیر میں یعنی ہندوستان میں ایک نہیں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور دوسرا مسلمان۔ بچے دو قومی نظریے کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ پہ نظر دوڑانی ہوگی، ہمیں جنوبی ایشیا کی تاریخ دیکھنی ہوگی۔ جس طرح سے بچے آپ کو پتہ ہے کہ 1857 یعنی 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس سے پہلے ہزاروں سال اسی جگہ، اسی سرزمین، اسی مقام پر مسلمانوں کا راج رہا ہے۔ بچے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں نے یہاں پر ہزاروں سال یہاں پر حکومت کی ہے، مسلمان یہاں پر ہمیشہ حاکم بن کے رہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو باقاعدہ حکومت کی بنیاد جس نے رکھی تھی وہ 1192 میں شہاب الدین محمد غوری نے رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد جو دلی سلطنت، جس میں آپ نے 7 کلاس میں جو 5 ڈائنیسٹیز پڑھی تھی، اس میں جو غلامہ خاندان تھا جس کی بنیاد رکھی گئی تھی قطب الدین ایبک نے 1206 میں۔ اس کے بعد جو تغلق خاندان آیا، خلجی خاندان آیا، سید خاندان آیا، اور آخر میں جو افغانی لوگ تھے یا افغانی قبیلہ تھا لودھی خاندان آیا۔ بچے اس کے بعد 1526 یعنی 1526 میں ایک اور بہترین قسم کی ایک ڈائنیسٹی وجود میں آ جاتی ہے، مغلیہ ڈائنیسٹی۔ یہاں پر مغل خاندان آیا، انہوں نے پھر 1526 سے لے کر 1857 تک برصغیر پر حکومت کی۔
بچے یہاں پر جو مغلیہ ڈائنیسٹی تھی یا مغل حکمران تھے وہ بہترین قسم کے حکمران تھے۔ اس میں جو پہلے 6 حکمران تھے جس میں ہمارے پاس ظہیر الدین بابر آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمایون آتے ہیں، پھر جلال الدین محمد اکبر آتے ہیں، اور اس کے بعد نور الدین جہانگیر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شاہ جہاں آتے ہیں جس کو ہم انجینئر بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو چھٹے بڑے طاقتور ترین حکمران تھے وہ تھے اورنگزیب عالمگیر آتے ہیں۔ بچے اس کے بعد مسلمانوں کی حالت جو تھی وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، یہاں پر انگریز آ جاتے ہیں، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنا لیتے ہیں۔ بچے ان ساری ہسٹری پہ میں نہیں جاؤں گی، لیکن صرف میں اتنا بتا رہی ہوں کہ یہاں پر مسلمان جو تھے وہ کبھی حکمران بنے، لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ 1857 میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی انہوں نے ہندوستان کے بہت ہی زیادہ ہندوستان کے بیشتر حصوں پر قابض ہو چکی تھی، اور آخری جو مغل حکمران تھے بہادر شاہ ظفر، اس کا جو اقتدار تھا یا اس کی جو طاقت یا حکومت تھی وہ صرف دہلی اور باقی کے جو اس کے آس پاس کے جو علاقے تھے صرف وہاں تک محدود ہو چکا تھا۔ بچے یہاں پر پورے ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ قابض ہو چکی تھی۔ یہاں پر 1857 یعنی 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں یعنی برصغیر کے لوگوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف ایک جنگ شروع کی اور ایک جنگ لڑی، جس میں بدقسمتی سے مسلمان جو تھے یا برصغیر کے جو لوگ تھے وہ اس میں شکست کھا چکے، اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے انہوں نے ہندوستان پر جو اپنا اقتدار ہے یا اپنا قبضہ ہے اس کو اور مضبوط کیا، اور پورے ہندوستان پہ وہ قابض ہو چکے تھے۔ بچے اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی جو معاشی حالت ہے یا تعلیمی حالت ہے یا اس کے علاوہ معاشرتی حالت ہے یا سیاسی حالت ہے وہ انتہائی بدترین ہو چکی تھی، یعنی مسلمان جو تھے زندگی کے ہر شعبے میں وہ پسماندہ رہ چکے تھے۔ جو ہندو تھے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے بدلہ لینے کا خوب انہوں نے کوشش کی یا خوب بدلہ لیا۔ بچے یہاں پر کچھ ایسے ہمارے پاس رہنما آ جاتے ہیں یا کچھ ایسے مسیح آ جاتے ہیں جو کہ امید کے جو دیا ہے اس کو بجھنے نہیں دیتے، امید کے جو دیا ہے وہ ہاتھوں میں لے کر آ جاتے ہیں۔ ان شخصیات میں ہمارے ساتھ سر سید احمد خان کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ ویسے سر سید احمد خان کا میں بتا دوں کہ سر سید احمد خان کون تھے، یہ کہاں پر پیدا ہوئے، اس کی خدمات کیا ہے، بچے اس ساری ڈیٹیل پہ تو خیر میں نہیں جاؤں گی، لیکن بچے صرف اتنا میں بتا دوں کہ سر سید احمد خان جو تھے آپ کا جو اصل نام تھا وہ تھا احمد خان متقی محمد بن متقی آپ کا نام تھا۔ اچھا، آپ 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور آپ ایک عظیم اسکالر تھے، ایک عظیم مصنف تھے، ایک عظیم فلاسفر بھی تھے۔ اچھا، آپ نے فارسی کی تعلیم، عربی کی تعلیم بھی حاصل کی، آپ نے انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کی، اس کے علاوہ آپ نے طب حساب میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا تھا، عربی اور فارسی ادب جو تھا لٹریچر اس کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ بچے سر سید احمد خان کی خدمات پر اگر ہم یہاں پر میں اس پہ روشنی ڈالنا شروع کر دوں تو بہت ہی زیادہ ٹائم لگے گا۔ سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی، خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں، خاص طور پر انہوں نے تعلیم کے شعبے مسلمانوں کی بہت ہی زیادہ مدد کی۔ بچے یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان جو تھے وہ جدید تعلیم سے انہوں نے دوری اختیار کی تھی، ان کو انگریزی تعلیم سے یا جدید تعلیم سے نفرت تھی۔ یہاں پر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ آپ انگریزی تعلیم اور جو جدید تعلیم ہے اس کے خلاف جو آپ کا رویہ ہے یہ اس کو ترک کر دیں۔ اچھا، آپ نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ جو اپنی جو تمام تر توجہ ہے وہ تعلیمی ترقی پر مرکوز کرے۔ اچھا، آپ نے اس مسلمانوں کی مدد کے لیے باقاعدہ ایک تحریک کا آغاز کیا جس کو ہم علی گڑھ تحریک کہتے ہیں۔ بچے اس تحریک کے تحت آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اسکولس کالجز بنوائے، اس کے علاوہ آپ نے سوسائٹیز وغیرہ بھی بنائے۔ بچے یہ اسکولس کالجز، سوسائٹیز، اس پہ ہم نہیں جائیں گے، صرف اتنا میں بتا رہی ہوں کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی میدان میں بھی
ادبی میدان میں بھی، اس کے علاوہ سیاسی میدان میں بھی مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ اچھا، میں سر سید احمد خان کا اب دو قومی نظریے سے کیا تعلق ہے؟ بچے تو سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ ہم اس شخصیت کا ذکر کریں گے جنہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یا مسلمانوں کے دماغوں میں دو قومی نظریے کا جو ایک بیج تھا وہ بویا تھا۔ تو بچوں، وہ بیج بونے والی شخصیت کا نام ہے سر سید احمد خان۔ بچے، سر سید احمد خان جو تھے وہ آغاز میں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا میں، وہ ہندو مسلم جو اتحاد ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ متحدہ ہندوستان میں ایک ہی قومیت پر وہ یقین رکھتے تھے۔ آپ کا ایک بہت مشہور، آپ کا ایک قول بھی ہے یا ایک مشہور بات بھی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ہندوستان کی مثال جو ہے وہ ایک خوبصورت دلہن جیسی ہے۔ اس کے دو خوبصورت آنکھیں ہیں، ایک آنکھ ہندو ہے اور ایک آنکھ مسلمان ہے۔ یعنی آپ آغاز میں ایک ہی قومیت پہ یقین رکھتے تھے، لیکن بچے کچھ ایسے واقعات آ جاتے ہیں، کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے جو اپنی سوچ ہے وہ ترک کر دی، اور آپ نے ایک نظریہ پیش کیا، ایک سوچ پیش کیا، جس کو ہم دو قومی نظریہ بولتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ہوا کیا تھا کہ 1867 یعنی 1867 میں جو بنارس ہے وہاں پر جو ایک زبان پہ جو تنازع ہے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان، ایک لڑائی یا جھگڑا شروع ہوا زبان پر، خاص طور پر اردو ہندی تنازع۔ یعنی آپ کو میں بتا دوں کہ جو اردو لینگویج ہے یا اردو جو زبان ہے وہ مسلمانوں کی پہچان ہے، وہ کئی صدیوں تک یہاں پر ایک سرکاری یا ایک ادبی زبان رہی تھی۔ تو یہاں پر ہندو کیا چاہتے تھے؟ ہندو چاہتے تھے کہ وہ اردو کے بجائے ہندی زبان کو ایک دفتری یا آفیشیل جو لینگویج ہے وہ قرار دی جائے۔ تو بچے، یہاں پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا، اور اس تنازع کی وجہ سے پھر ہندوؤں نے ایک تحریک بھی چلائی تھی ہندی زبان کو رائج کرنے کے لیے۔ بچے، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، یعنی اسی چھوٹی سی جو لڑائی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان کی جو سوچ تھی وہ یہاں پر تبدیل ہو گئی۔ اچھا، سر سید احمد خان کی سوچ تبدیل ہو گئی، اور سر سید احمد خان نے پھر یہاں پر محسوس کیا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ مسلمان اور ہندو جو تھے یہ آپس میں اب نہیں رہ سکتے تھے، یہ اب اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اچھا، آپ نے جو یہ اردو ہندی تنازع، اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب دونوں قومیں، یعنی ہندو اور مسلمان، کبھی بھی ایک قوم یا ایک ساتھ یا متحد ہو کر نہیں رہ سکتی۔ اچھا، آپ نے یہاں پر یہ ایک نظریہ پیش کیا، اس کو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں ایک قوم آباد نہیں ہے بلکہ دو قومیں ہیں، ایک ہندو قوم ہے اور ایک مسلمان قوم ہے۔ بچے، تو سب سے پہلے جو دو قومی نظریہ جو تھا، اس کے جو خالق تھے وہ سر سید احمد خان تھے۔ آپ نے یہ نظریہ یا یہ سوچ پیش آپ نے یہ ایک سوچ پیش کی، یہی سوچ یا اسی سوچ سے دو قومی نظریے کی بنیاد بنی۔ بچے، دو قومی نظریہ کا میں دوبارہ بتا دوں کہ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ برصغیر میں دو قومیں رہتی ہیں، ان کا مطلب ہم سب کا خدا یعنی اللہ ایک ہی ہے، لیکن ہمارا جو رہن ہے، ہمارا جو سہن ہے، ہماری تاریخ ہے، ہماری ثقافت ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا ہے۔ بچے، جو نظریہ یا جو سوچ سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا دو قومی نظریہ کا، یہی سوچ جو تھی وہ آگے چل کر اس کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ایک خواب کی شکل دی، اور پھر اسی خواب کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سیاسی جدوجہد سے اسے حقیقت بنایا۔ بچے، تو یہ تھے آج کے ہمارے ٹاپکس، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ بچے، ہم نے یہاں پر دو قومی نظریے کو ڈسکس کیا کہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ بچے، دو قومی نظریے کا میں نے یہی کہا کہ دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ دو قومیں، یعنی ہندوستان اور مسلمان، یعنی برصغیر میں ایک نہیں دو قومیں آباد ہے، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ بچے، یہ دو قومیں جو ہے، ان کا رہن سہن، اس کے طور طریقے، اس کا مذہب، اس کا لباس، اس کے خوراک، ایون کہ اس کے جو باقی طور اطوار ہے، رسومات ہے، روایات ہے، وہ ایک دوسرے سے بہت ہی جدا ہے۔ بچے، ہم نے تھوڑی سی ہسٹری بھی پڑھی
کہ 1857 سے پہلے یہاں پر مسلمانوں کی کیا حالت تھی، کون کون سے خاندان آئے تھے، تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ میں نے تھوڑی سی لمبی ویڈیو کر دی۔ اس کے علاوہ ہم نے سر سید احمد خان کو پڑھا۔ یہ سر سید احمد خان جو تھے وہ آغاز میں یعنی سٹارٹ میں وہ ہندو مسلم جو قومیت تھی وہ ایک ہی قومیت پہ یقین رکھتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان میں ایک ہی قوم ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے ہندو ہے، یہ ایک ہی قوم سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن بعد میں کچھ ایسے واقعات آئے، اسپیشلی خاص طور پر جو اردو ہندی تنازعہ تھا جو بنارس کے مقام پہ پیش آیا، جس میں ہندوؤں نے ایک تحریک چلائی تھی اور انہوں نے اردو زبان کی سختی سے مخالفت کی تھی، اور باقاعدہ جو انگریز تھے اس کے آگے بھی انہوں نے بہت ہی احتجاج کیا تھا، یا بہت ہی آپ نے سختی سے اس کو مجبور کیا کہ جو اردو ہے اس کے بجائے ہندی زبان کو دفتری زبان کا درجہ دیا جائے۔ تو اسی واقعات کی وجہ سے سر سید احمد خان نے جو اپنی ایک قومیت کی جو سوچ تھی اس کو ترک کر دی، اور آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں ایک نہیں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلم، اور اب یہ دو قومیں جو ہے یہ ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ بچے یہی دو قومی نظریہ جو تھا یہ بعد میں تحریک پاکستان کی شکل اختیار کر گیا، اور یہی تحریک پاکستان آگے چل کر پاکستان کی صورت میں ہمیں ملا۔ بچے عزیز طلبہ، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوں گی۔ بچے جاتے جاتے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ بچے یہ جو دو قومی نظریہ ہیں یہ محض ایک تاریخی جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہماری خود مختاری کا ضامن ہے۔ بچے بطور طالب علم یا بطور طالب علمہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ دل سے خلوص کے ساتھ دل سے اور خلوص سے تعلیم حاصل کریں، جس کی خلوص سے اپنی جو تعلیم ہے وہ حاصل کریں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ دل سے تعلیم حاصل کریں، بالکل اس ویسے جیسے سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ ہم تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کو مضبوط کریں۔ بچے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔